بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک بار پھر ایف آئی اے کی وہ رپورٹ کھنگالیں گے جو کسٹم کے افسران سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کسٹم کے افسران کے گھر سے سونا، چاندی اور نوادرات نکلتے ہیں. آج جو ہم رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ کلیکٹر کسٹم عثمان باجوہ صاحب جو ہیں ان کے ایسٹس کیا ہیں، ایف آئی اے نے کیا پایا، ایف آئی اے کو کیا کیا سراغ ملے، ایف آئی اے کے کون کون سا افسر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ان کے اثاثہ جات دیکھ کے کس کس کے سر میں درد ہوا. یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پیناڈول پر کس کو زیادہ استعمال کرنی پڑی. اور مزے کی بات ہے کہ ایف بی آر والے جو ان کے بڑے ہیں جنہوں نے ایکشن لینا تھا، یا وزارت خزانہ والے جنہوں نے ایکشن لینا تھا، نہ کسی نے پیناڈول لی، کسی نے پرواہ نہیں کیا. چلو اسی طرح چلتا رہے گا کام، اتنے سب نے این جی ملک چلانا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگے صاحب. السلام علیکم بنگے صاحب. جی وعلیکم السلام مانگر صاحب. بنگے صاحب، ایف آئی اے کی رپورٹ جو ہے اس کو کلیکٹر کسٹم عثمان باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. ایف آئی اے کی جو وہ رپورٹ ہے اس میں سے مزید جو میں نے کنگھالا ہے اس رپورٹ کو، تو سب سے پہلے بہت سارے نام ہیں، دو نام آج میں قوم کے سامنے رکھوں گا، جس میں سے ایک آپ نے کہہ دیا کہ کلیکٹر کسٹم آف پاکستان عثمان باجوہ صاحب ہیں، اور ایک نام جو ہے وہ ہے فیروز عالم جونیجو. اچھا ہاں، تو یہ ایف آئی اے کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران نورانی جو کہ سنی پروڈکٹس کے جو ہے نا وہ کرتا درتا تھے، انہوں نے نام لیا جی کلیکٹر آف پاکستان کسٹم فیروز عالم جونیجو. یہ تھا جی 2021 سے 2022، یعنی ایک سال میں جو ان کی وہ کی گئی کارگزاری، ہاں جو ایف آئی اے نے تحقیقات کی، اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فیروز عالم جونیجو صاحب ہیں، اپنے سپارڈینیٹس جن کا نام ہے جی ایس پی ایس بشیر بھٹو اینڈ ایس پی ایس صلاح الدین وزیر، ان کی مدد سے انہوں نے یہ ایک سال کے اندر اسمگلنگ سے بے تحاشا ناجائز پیسہ بنایا ہے. یار وہ بھی ذرا نکالنا. میں نے ایک رپورٹ آپ کو بھیجی تھی، وہ سفید وزیر والی. میں نے سفید ہاتھی تو سنا ہے، خون سفید بھی سنا ہے جی، سفید وزیر نام پہلی دفعہ سنا ہے. اس کا الگ سے پورا پوسٹ مارٹم کریں گے جی. یہ پہلے ذرا بتائیں. تو مانگر صاحب یہ نام تھا. پھر اس کے ساتھ ہی عمران نورانی صاحب نے جو ہے نا وہ کلیکٹر پاکستان کسٹم عثمان باجوہ صاحب کا نام لیا، لیکن باجوہ صاحب کی پوری جو ہے نا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس ایف آئی اے کی رپورٹ میں. اچھا، تو وہ ضروری ہے کہ قوم کے سامنے رکھا جائے. یعنی باجوہ ڈاکٹرائن، باجوہ انلیگل ڈاکٹرائن. ہاں، اب آپ نے صحیح بولا کہ باجوہ انلیگل ڈاکٹرائن. اور اس میں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو سولر والے کام ہے نا، کہ سولر کی جو ہے نا چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور اس کو نہ استعمال کرنے کے لیے طریقہ کار ڈھونڈے جا رہے ہیں، جبکہ جو وابڈا ہے اس کی جو ہے نا چاندی کرنے کی کوشش کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک کڑی یہاں سے بھی ملتی ہے ایف آئی اے کی رپورٹ سے. ہاں، ایک کڑی یہاں سے ملتی ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ جو سپٹمبر 2022 سے جو ہے نا 19/4/2023 تک جو عثمان باجوہ صاحب ہے ان کی ویریفیکیشن کی گئی، ان کی تحقیقات کی گئی، اور عثمان باجوہ صاحب نے اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن آفیسر عمارہ قریشی صاحبہ کو ریکارڈ کروائی، جو کہ ایف آئی اے کے پاس موجود ہے. اور اس میں مانگر صاحب انہوں نے جو چیزیں اب ان کے پاس موجود ہیں، جو ان کے اثاثے اس وقت ہیں، وہ بھی لکھے ہوئے میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. اور 1995 سے لے کے 2023 تک ان کے پاس کیا اثاثے تھے اور انہوں نے اس کو کس طرح جو ہے نا گھما کر لکھا تھا کیرم بال کی طرح، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ماشاءاللہ سے یہ ذہین بندے ہیں. صحیح. عثمان باجوہ صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں، عمران نورانی صاحب اپنا موقف دینا چاہیں، فیروز عالم جنیجو صاحب اپنا موقف دینا چاہیں، چیئرمین ایف بی آر صاحب اپنا موقف دینا چاہیں، کوئی اس رپورٹ پہ اگر اپنا موقف دینا چاہے تو ہم حاضر خدمت ہیں. ہمارے پاس جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے وہ ہم آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا تحقیقاتی ادارہ ہے ایف آئی اے کا. ایف آئی اے کی بے شمار ایسی رپورٹ ہوں گی جو منظر عام پہ نہیں آئی، ہمارے یہ ہاتھ لگی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. جی بتائیں. اچھا، تو جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں نا ایف آئی اے کے رپورٹ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی، میں کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا. موصوف نے جی ایڈمٹ کی یہ بات کہ ہاؤس نمبر 163B فیز 5 DHA لاہور، پلاٹ نمبر V123 فیز 7 DHA لاہور،
پھر اس میں جو اپارٹمنٹ A513 بلاک 1 کشمیر ایونیو اپارٹمنٹ G13 اسلام آباد انڈر کنسٹرکشن 1.5 کروڑ مبینہ طور پر. پلاٹ ان فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی گرین انکلیو فیز 6 اپلائیڈ ایسا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کروڑ سے اوپر کے ہیں, مطلب اربوں روپے کی یہ قریباً پراپرٹی بنتی ہے. اور FIA کی رپورٹ یہ بھی کلیم کر رہی ہے, لکھ رہی ہے باقاعدہ کہ اکیوزڈ ہیز شون لیس ویلیو آف ابو مینشن پراپرٹی, کہ جو مارکیٹ میں ان تمام جائیداد کی قیمت بنتی ہے نا, عثمان باجوہ صاحب نے اس قیمت کو گھٹا کر اپنے اثاثہ جات میں لکھا ہوا ہے تاکہ ٹیکس کم دینا پڑے یا نہ دینا پڑے. اچھا جی, عثمان باجوہ صاحب کے جو وائف ہیں ان کے نام پر کیا کیا پراپرٹی ہے, اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ کڑی ہے جس کی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک کڑی ہو سکتی ہے کہ کس طرح بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے کہ شیئر ان ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنیز ہیں مانگڑ صاحب. سب سے پہلے جو ان کے شیئرز ہیں یہ 79,950 ملٹیپلائڈ 100, یہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کے شیئرز بنتے ہیں, کتنی مالیت کے شیئرز بنتے ہیں. کیبل اینڈ کنڈکٹر پرائیویٹ لمیٹڈ, جو بجلی کی تاریں اور یہ ہے نا, یہ اس کی ایک کمپنی ہے کیبل اینڈ کنڈکٹر پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے یہ شیئرز ہیں. پھر MR الیکٹرک کنسرن پرائیویٹ لمیٹڈ, اس میں 20,000 ملٹیپلائڈ بائی 100 کے اثاثے جو ہے نا کہ شیئرز ان کے پاس ہیں. اور پولسیریٹ سپن, یہ جی 6 لاکھ سے زائد جو ہے نا شیئرز مانگڑ صاحب. اب دیکھیں اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ شیئرز کی کیا قیمت ہوتی ہے, تو ان کے پاس 6 لاکھ شیئرز ہیں وہاں کے. وائر اینڈ کیبل, اس میں 10,000 ملٹیپلائڈ بائی 100 کے شیئرز جو ہے نا موصوفہ کے نام پہ ہے, جو عثمان باجوہ صاحب کی وائف ہے. وہ FIA میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے, ہم نہیں بیان کر رہے. The accused could not give palpable that where from by all that, کہ انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن ہی نہیں دے سکے کہ کہاں سے یہ اثاثے انہوں نے خریدے ہیں اور ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ اربوں روپے کا. یہ FIA کو نہیں بتا پائے, یہ FIA کو یہ جواب نہیں دے پائے کہ ہم نے یہ کہاں سے خریدے. نہ فیروز عالم صاحب دے پائے, نہ وہ دے پائے, اور نہ عثمان باجوہ صاحب دے پائے. عمران نورانی صاحب بھی نہیں دے پائے. عمران نورانی صاحب تو سنی پروڈکٹس کے اسمگلر ہے نا, وہ ان کو سرکاری وردی میں وہ ان کو جو ہے نا وہ کسٹم, نہیں ایسا اگر ہو تو مجھے FIA کی رپورٹ میں نہیں ملا. وہ سنی پروڈکٹس کے جو ہے نا وہ مالک ہیں, جو کہ امپورٹ کرتے ہیں چھالیا اور یہ ساری چیزیں انلیگل چیزیں, اور اسمگل کرنے کے لیے پھر ان کو پیسے دیتے ہیں جتنے. میں نے ایک وہ رپورٹ پیش وہ کوئی اور عمران نورانی ہے شاید, عمران ہی ہے اس کا نام بھی, ہاں اس کا نام بھی عمران ہے, لیکن یہ جو عمران نورانی ہے یہ سنی پروڈکٹس کے جو ہے دوبارہ ذرا دیکھیے گا نا ضرور, ہاں FIA کی رپورٹ میں دوبارہ دیکھ لوں گا. اچھا, اب انہوں نے جو اپنے اثاثے شیئر کیے تھے نا مانگڑ صاحب, ٹھیک ہے, 1995 میں جو انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے نا مانگڑ صاحب, FIA کی رپورٹ کے مطابق ان کے پاس خانے وال میں جو ہے نا 24 سے 10 ایکڑ کوئی زمین تھی عثمان باجوہ صاحب کے پاس, جس کی انہوں نے ویلیو لکھی ہے 2 لاکھ روپیہ. ماشاءاللہ یار, 5 لاکھ میں باجوہ صاحب ہمیں دے دیں. ہاں یہ بھی صحیح ہے. ایک اور ایگریکلچر لینڈ انہوں نے مینشن کی ہے لیکن جگہ نہیں ہے مینشن وہاں پر, وہ ہے جی 1 لاکھ روپے کی, اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی ان کے فادر نے گفٹ کی تھی. ٹھیک ہے, اس کی 1 لاکھ روپے مالی, اس کی 1 لاکھ روپے کی 2 لاکھ کی باجوہ صاحب دینی ہے تو گال کرو, دیکھو ڈبل قیمت دے رہا ہوں. آگے دیکھیں گھوٹالا کیا ہوا ہے. اچھا, کیمیکل کمپلیکس لمیٹڈ شیئرز, یہ باجوہ صاحب نا شاید جو ہے نا کوئی بڑے اچھے قسم کے بزنس مین ہے. دیکھیں ان کی وائف کے پاس بھی کتنے شیئرز ہیں, اور اب ان کے پاس بھی کیمیکل کمپلیکس کے شیئرز ہیں. یہ بڑے مہنگے شیئرز ہوتے ہیں جو کہ 3 ملین, اچھا 3 ملین مالیت کے ہیں اس وقت. اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے جو ہے نا وائف کے جو فادر ہیں انہوں نے گفٹ کیے تھے. یار یہ گفٹ بہت چل رہا ہے. ابھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں گفٹ اور کتنے گفٹ ملے ان کو. 2013 میں جو ہے نا ایک گھر انہوں نے مینشن کیا لاہور کینٹ میں, DHA لاہور کینٹ, اور اس کو انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ جو گھر ہے یہ گفٹ کیا تھا ان کو ان کی والدہ نے.
کب کیا تھا یہ؟ 2013 میں. جبکہ 2012 میں آلریڈی سیم گھر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اپنے ڈکلیریشن میں کہ بھئی یہ ہم نے پیسے بچا بچا کر خریدا ہے, پرچیز فرام سیونگ منی. یعنی ایک ہی پراپرٹی ہے, 2012 میں انہوں نے پیسے جمع کر کے خریدا ہے اور 2013 میں ان کو والدہ نے گفٹ کیا ہوا ہے وہی جگہ سیم جگہ. بڑی زبردست بات ہے. اچھا جی, لاسٹ ڈیکلیریشن جو ان کے ایسٹ کی تھی وہ 2022 میں تھی اور اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس صرف 2.5 کروڑ روپے جو ہے نا ٹوٹل مالیت کے اثاثے ہیں, جبکہ جو ان کے پاس جو شیئرز ہیں نا وہی پتہ نہیں جو ہے نا اربوں روپے کے قریباً باجوہ صاحب کے. اب ان کی وائف کے اوپر وہ جو چیزیں ہیں وہ تو درکنار, 10 مرلہ ریزیڈنشل پلاٹ لاہور میں جو ہے نا علیحدہ سے ان کا نکلا ہے جو ان کی وائف کے نام پہ ہے. اور عثمان باجوہ مینشن دی ویلیو آف ایسٹ لیس دین مارکیٹ ویلیو, اور یہ اس وقت بھی اور اب بھی جو 2022 میں انہوں نے شیئرز ڈکلیئر کیے تھے نا اپنے جو ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے مارکیٹ ویلیو سے کم پیسے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, جو کہ اور اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے نا ایف آئی اے کے مطابق وہ نہیں دے پائے کہ یہ ان کے پاس کہاں سے آئے. جبکہ ایف آئی اے کی رپورٹ کہہ رہی ہے مانگڑ صاحب کہ ان کے جو فادر ہیں وہ ایک پولیس آفیسر تھے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون سے عہدے پہ تھے, کانسٹیبل تھے یا نہیں, انہوں نے صرف پولیس آفیسر لکھا ہے. اور آگے دیکھیں نا, اور 2015 میں جن کی وفات ہوئی ہے, لیکن عثمان باجوہ کے 2 بھائی یعنی خود اور ایک بھائی اور 3 بہنیں ہیں. ادھر گفٹ نہیں یہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ کویسچن یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہاؤ واز اٹ پاسبل فار اے پولیس پرسن ٹو گفٹ اباؤ مینشن پراپرٹی اینڈ شیئرز اونلی ٹو ہز ون سن. کہ ایک پولیس افسر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے 5 بچوں کے ہوتے ہوئے, جو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی فتویٰ دیں کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ایک ہی بیٹے کو سارے گفٹ کر رہا ہے. اور بلکہ یہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے نا یہ عثمان باجوہ صاحب کے بہن بھائی حاصل کریں اور سیدھے لے جائیں عدالت میں کہ جی اسی مار کے ساڈا بھی پیو ہوئی سی جی. تو آگے یہ کیا کہتے ہیں کہ یا تو ایسا ہے کہ والد نے اپنے ایک ہی بیٹے پہ ساری نوازشات کی ہیں, یا if he gifted same asset to all his children then how he manage all this being a police officer. ہاں یہ بھی سوال یہ ایف آئی اے خود اٹھا رہی ہے, اتنا مال کیسے آ گیا. یا تو ان کے والد صاحب نے کرپشن کی ہے یا تو عثمان باجوہ صاحب نے کرپشن کی ہے, یہ ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق. اب عثمان باجوہ صاحب اپنا موقف دے دیں کہ کس نے کی تھی. ہاں جی, یہ ایف آئی اے پوچھ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس رپورٹ کے اوپر منو ان عمل درآمد کروائیں اور جو جرمدار ہے اس کو پکڑ کے کٹہرے میں لیں. اور دیکھیں کہ انہوں نے اب تک ٹیکس کتنا ادا کیا ہے. ہاں ٹیکس تو انہوں نے بہت دیا ہوگا. دیکھیں وہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ چیئرمین ایف بی آر صاحب نے افکار تازہ میں کہا تھا نا کہ یہ اے سی والوں کے اوپر کوئی نیا ٹیکس آنا چاہیے. وہ تو لگ کے رہے گا کیونکہ وہ نہیں بچے گا, کیونکہ وہ اس اینڈ پہ ہے نا جہاں سے ٹیکس لگایا جاتا ہے. آپ اور میں دوسرے اینڈ پہ ہیں جہاں سے دیا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے کتنا دیا ہے یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تو عمیرہ قریشی صاحبہ جو ہیں ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن آفیسراں تھیں, بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے ایک موبائل جو ہے باقاعدہ جو رسید ہوتی ہے میمو آف سیزر وہ 22/8/2023 کو جو ہے نا بغیر سم کے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اور جو اکیوزڈ یاور عباس اینڈ طارق محمود صاحب تھے کہ جن کو فرسٹ ٹائم ایئرپورٹ پہ کراچی میں پکڑا گیا تھا جہاں سے یہ سارا واقعہ شروع ہوا تھا, انہوں نے بھی عثمان باجوہ صاحب کا جو کرپٹ پریکٹسز ہے نا اس کا ذکر اپنی حوالگی کے دوران جو انویسٹیگیشن تھی بیان میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جی عثمان باجوہ صاحب اس میں انوالو ہیں اور ہم ان کو وہ کر رہے تھے. تو یہ آج کی جو ایف آئی اے کی رپورٹ میں سے ہم نے یہ نکالا ہے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین یہ دیکھیں ہم تو صرف جو ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے گلے کرتے رہتے ہیں. یہ جو عثمان باجوہ صاحب ہیں ان کی ڈاکٹرائن دیکھیے آپ نے کسٹم میں کیسی ڈاکٹرائن ہے کہ ان کے والد محترم جو تھے وہ پولیس میں تھے, وہ صرف انہیں کو گفٹ دیتے رہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے والے اسی تو سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک بندہ, پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایک بندہ خود پولیس میں ہے اس نے اتنی بڑی کرپشن کیسے کر لی, اور اگر کر لی تو پر کرپشن کا مال ہو یا جیسا بھی ہو تو سارے بچوں کا حق ہے, پھر وہ ایک ہی بچے کو کیوں سارا کو مال گفٹ دے رہے ہیں. تو یہ تو سنہری موقع ہے, یہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ہے تو صدقہ اس کی کاپی لیں عثمان باجوہ صاحب کے بھائی اور کسی عدالت میں جا پہنچیں کہ جناب ہمارا بھائی جو ہے وہ سارے گفٹ خود لے گیا ہے,
ہمارے ابا جی جو ہے وہ یا تو بھول گئے یا انہوں نے ان سے انگوٹھے لگوا لیے، تو لہٰذا وہ بھی اپنا اپنا حصہ اپلائی کر دیں، ان کو اچھا خاصا مال مل جائے گا۔ عثمان باجوہ صاحب کا کون سا ذاتی مال ہے؟ قوم کا مال ہے۔ اگر ادھر سے آیا تب بھی قوم کا مال ہے، اگر باجوہ صاحب نے خود بنایا تب بھی قوم کا مال ہے۔ پھر بھی باجوہ صاحب آپ اپنی اس ڈاکٹرائن پہ کوئی موقف دینا چاہیں، جناب چیئرمین FBR صاحب آپ کو بتا دیں کہ آپ نے کوئی ایکشن لیا عثمان باجوہ کے خلاف، کوئی ریکوری ہوئی ہو، یا آپ نے ہم پہ سارے ٹیکس لگانے ہیں۔ شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔